وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کر دے جو خدا سے بیگانہ حاصل ایسی تعلیم نہ کر دے جو خدا سے بیگانہ حاصل ایسی تعلیم نہ کر جو بات خلاف قرآن ہو وہ بات کبھی تسلیم نہ کر دین خدا مکمل ہے اب اس میں اضافہ کیا مانا مومن ہے تو اپنی خواہش سے تحلیل نہ کر تحریم نہ کر کوئی بھی ظہور رب کے سوا معبود نہیں مسجود نہیں کوئی بھی ظہور رب کے سوا معبود نہیں مسجود نہیں تو حق عبادت خالق میں اور بندوں میں تقسیم نہ کر بحمد اللہ و بفضل اللہ یہ کوئی 5واں درس مسئلہ الہ کا ہم سنانے کے لیے اس مبارک گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالی
اس نیک مجلس کے انعقاد کرنے والوں کو صرف اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ بنائے، اور دونوں جہانوں کی ہر خیر اور بھلائی سے حصہ وافرہ عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں کی ہر برائی سے مکمل طور پر محفوظ و مامون فرمائے۔ جس جگہ بھی مسئلہ الہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جگہ اللہ کی قسم میرے پاس حدیث پاک کا حوالہ بھی ہے کہ دنیا کے باقی تمام خطوں اور ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حصہ دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے کہ میں تم سے عالی قدر ہوں، عالی مرتبت ہوں کہ مجھ پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور توحید سے بڑا خدا کا تذکرہ اور اس کا نام کیا ہے۔ تو بھائی یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ ملائکہ کی ایک مخصوص جماعت وہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں زمین پر جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو جب ان کو کوئی ایسی محفل، کوئی مجلس مل جاتی ہے تو وہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور باقی ملائکہ کو بلانے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مجلس جاری رہتی ہے تو زمین سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں حوالے میں نے حدیث پاک سے دے دیے۔ اللہ کے فضل سے جہاں کہیں بھی اہل توحید مسئلہ الہ سمجھانے کے لیے کسی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ جگہ، وہ گھر، وہ مکان، وہ مسجد، وہ سارے باقی زمین کے خطوں اور ٹکڑوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اس سے قبل میں نے ایک درس یہاں پہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں الہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، قرآن مجید کیا بیان فرماتا ہے۔ تو اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین میں دو ایسے کمال ہیں جن کمالوں کی وجہ سے وہ معبود برحق ہے، اور وہ دو کمال کسی اور میں نہیں ہیں، جس وجہ سے وہ نہ الہ بن سکتا ہے اور نہ الہ کا شریک بن سکتا ہے۔ ان دو کمالوں میں پہلا کمال ہے ہر وقت ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنا، قادر علی الاطلاق ہونا، اور دوسرا کمال ہر وقت ہر چیز کو کامل طور پر جاننا اور اس کے متعلق تمام ما کان ما یکون کی معلومات رکھنا، وہ صرف خاصہ خداوندی ہے، جس کو علم غیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے، اس وجہ سے معبود برحق صرف اسی کی ذات ہے، الہ مطلق، الہ برحق صرف اسی کی ذات ہے۔
اب اللہ کے سوا نہ کوئی ہر چیز پر قادر ہے اور نہ ہر چیز کے بارے میں مکمل اس کے پاس معلومات ہیں، اس وجہ سے وہ نہ الہ ہے نہ الہ کا شریک ہے۔ آج کے درس میں آپ یہ سنیں گے کہ انسانوں نے اللہ کے سوا کن کن چیزوں کو اپنا معبود قرار دیا ہے۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ معبود برحق تو ایک اللہ ہے، اور شیطان نے انسانوں کو اس طرح بھی بہکایا ہے کہ انہوں نے خالق کی مخلوق میں سے کچھ اشیاء کو، کچھ چیزوں کو رب مان لیا، الہ مان لیا، معبود قرار دے لیا۔ تو یہ ان انسانوں کی کم عقلی تھی، حماقت تھی، ناسمجھی اور بے وقوفی تھی۔ اسی حماقت، بے وقوفی اور ناسمجھی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے معصوم پیغمبر بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ، جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق تو صرف اس کی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کبھی انسان نے سورج کو فائدے کی چیز دیکھا تو سورج کو الہ کا درجہ دے دیا شیطان کے بہکانے سے۔ کبھی انسان نے چاند کی میٹھی روشنی کو حاصل کیا، اس سے مفادات کو حاصل کیا، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا، تو شیطان کے بہکانے سے چاند کو بھی رب مان لیا، الہ مان لیا۔ کبھی انسان نے ستاروں کو چمکتے دمکتے دیکھا، بلندیوں پر دیکھا تو ستاروں کو معبود مان لیا، رب مان لیا۔ کبھی انسان نے ملائکہ کو الہ کا درجہ دے دیا، رب کا درجہ دے دیا۔ اور کبھی انسانوں کو شیطان نے اس قدر بھی گمراہ کیا کہ شیاطین کی پکار اور عبادت کروا ڈالی۔ فرشتوں کو بھی انسان نے معبود بنایا، پکارا، شیاطین کو بھی معبود بنایا، پکارا۔ اور جاپان میں کتوں کو پوجنے والے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں۔ یعنی کس قدر شیطان انسان کو تصور توحید سے بہکاتا ہے، ہٹاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اور شیطان رات دن اس کام میں لگا ہوا ہے کہ میں اولاد آدم کو اس بنیادی اسلامی عقیدے سے کس طرح ہٹاؤں گا۔ ہم تو مسئلہ الہ کے بیان کرنے اور سننے سے نعوذ باللہ سستی کر جاتے ہیں۔ شیطان ملعون جو ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتا۔ وہ وجہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس شیطان ملعون نے بارگاہ ایزدی میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا، اے مالک تو مجھے دھتکار تو رہا ہے، راندہ درگاہ بنا تو رہا ہے، لیکن جب میں آؤں گا تو اکیلا نہیں ہوں گا، لا تجد اکثرہم شاکرین۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق یہاں شاکرین کا مطلب ہے موحدین۔ کیا معنی ہوگا؟ تو بھی انسانوں کی اکثریت کو موحد نہیں دیکھے گا۔ اس نے چیلنج کیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، یہ قرآن کا بیان ہے، قاری صاحب موجود ہیں۔
اس نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، مولا پھر تو بھی نہیں دیکھے گا کہ اولاد آدم کے اکثر موحد ہیں، موحد تھوڑے تھوڑے ہوں گے۔ میں اکثریت کو بہکا دوں گا اس عقیدہ توحید سے، تصور وحدانیت سے، اور اس اساسی بنیادی پہلے عقیدے سے۔ جب وہ مشرک ہوں گے تو پھر میں اکیلا جہنم میں نہیں آؤں گا، بہت سوں کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ تو بھائی قرآن مجید مسئلہ الہ کے جتنے بھی مضامین بیان فرماتا ہے، ان میں سے باقاعدہ ایک مضمون یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جن چیزوں کو دنیا کے گمراہ انسانوں نے شیطانوں کے بہکانے سے اللہ کے علاوہ بھی الہ اور معبود بنایا۔ ایک مقام یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کو میں اللہ نے بہت بڑا مواحد، بہت بڑا مبلغ توحید بنایا تھا۔ وہ ایسے ہی مبلغ توحید نہیں بن گئے تھے، میں اللہ نے ان کو اپنی توحید اور وحدانیت کے بڑے نشانات سماوی بھی ارضی بھی دکھا دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ کامل موحد بن گئے تھے، مبلغ توحید بن گئے تھے، اور ان کے ایمان و یقین کو اتنا کامل کر دیا تھا کہ رہتی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے میں نے ان کو پیشوا بنا دیا، اعلان کر دیا کہ اے میرے خلیل انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں اللہ نے ساری انسانیت کا آپ کو پیشوا بنا دیا ہے، اسی وجہ سے کہ ان کو آسمان و زمین میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے بڑے نشانات دکھا دیے گئے تھے۔ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک رات میں فرما رہے تھے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب چھا گیا اس پر رات کا اندھیرا، رات چھا گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا۔ ان کی قوم کواکب پرستی میں مبتلا تھی، ربوبیت کواکب کی قائل تھی، اس طرح سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ رب العالمین تو ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی رب نہیں۔ وہ ستاروں میں کرشمہ دیکھ کر ان کو رب قرار دے چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا تھا۔ رات کے وقت جب ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، فرمانے لگے کہ اچھا، بزعم شما، تمہارے گمان کے مطابق، قوم سے فرمانے لگے اچھا جیسا تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا خیال ہے، تمہارا گمان ہے، یہ ہے میرا رب، یہ چمکتا دمکتا ستارہ، چلو جی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔
مالک الملک نے فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین، جس وقت وہ ستارہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے تو رب بنانے کے لیے ڈوب جانے والے، غروب ہو جانے والے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اپنی آن بان اور شان میں رہتا ہے، کل یوم ہو فی شان، ہر دن وہ ایک نئی آن اور شان میں ہوتا ہے، کسی وقت بھی کسی لمحے بھی زوال پذیر نہیں ہوتا، غروب نہیں ہوتا، ڈوب نہیں جاتا۔ یہ تو ڈوب گیا ہے ستارہ، تو یہ رب نہیں ہو سکتا، مجھے بطور رب کے ڈوب جانے والے پسند ہی نہیں ہیں، غروب ہو جانے والے پسند ہی نہیں ہیں، جن پہ ڈوب جانے اور غروب ہو جانے کا زوال آ جائے۔ رب زوال پذیر نہیں ہوتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب ایک اور رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو بازغاً، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرمانے لگے تمہارے خیال کے مطابق یہ ہے میرا رب۔ اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب یہ ہے، اسے بھی دیکھتے ہیں۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جس وقت چاند بھی غروب ہو گیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اگر میرا پروردگار مجھے اپنی وحدانیت اور توحید کی سمجھ نہ عطا فرماتا، یہ معنی ہے لئن لم یہدنی کا، اگر میرا پروردگار اپنی وحدانیت اور توحید کی سمجھ مجھے عطا نہ کرتا، جو کہ میرا پروردگار حقیقی ہے، میرا حقیقی مالک ہے، میرا خالق ہے، اگر وہ میری اپنی توحید کی طرف رہنمائی نہ فرماتا تو لأکونن من القوم الضالین، جس طرح اور بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، میں ابراہیم بھی گمراہ ہو کر ستاروں کو اور چاند کو رب مان رہا ہوتا۔ چاند بھی زوال پذیر ہے، ستارے کی طرح ستارہ زوال پذیر۔ فلما رأى الشمس بازغة، یہ تو واقع تو رات کے تھے، دن کے جب اجالے پھیل گئے، ایک دن سورج کو جو چمکتے ہوئے دیکھا بازغة، قال ھذا ربی، اپنی قوم کے جو جمع لوگ تھے ان سے فرمانے لگے اچھا تو تمہارے خیال کے مطابق یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ستارہ وجود میں چھوٹا تھا، چاند اس سے وجود میں بڑا تھا، اب یہ تو جو سورج ہے، سورج ستاروں چاند سے بھی بڑا ہے، ھذا اکبر، شاید کہ اس کو قرار ہو، یہ اپنی ربوبیت کی تابانیوں کے ساتھ برقرار رہے جیسے تمہارا خیال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو سورج کو رب نہیں کہتے تھے، قوم سے فرمانے لگے یہ جسامت میں بڑا ہے، خصوصیات میں زیادہ ہے، یہ برقرار رہے گا، لیکن مالک الملک نے فرمایا فلما افلت، جس وقت وہ بھی غروب ہو گیا، جس وقت سورج بھی غروب ہو گیا، سورج نے کتنا رہنا تھا،
ہر سورج جو طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے، جیسے ہر چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کے لیے، ہر ستارہ طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کے لیے، اس سورج نے بھی تو غروب ہونا تھا، جتنے وقت جتنے گھنٹوں کا دن تھا، آخر وہ بھی ڈوب گیا، سورج بھی۔ قال یا قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بالکل لا تعلق ہوں، بالکل بیزار ہوں ان تمام شرکاء کے شرک سے جن کو تم خدا کا شریک بنا رہے ہو، شریک ٹھہرا رہے ہو۔ نہ تو میں ستارے کو رب مانتا ہوں، نہ تو میں چاند کی ربوبیت کا قائل ہوں، اور نہ میں سورج کی ربوبیت کا قائل ہوں، میں تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کا قائل ہوں اور بس۔ ستارہ بھی مخلوق ہے اس خالق اکبر کی، چاند بھی مخلوق ہے اس خالق کی، سورج بھی مخلوق ہے اس خالق کی، الوہیت اور ربوبیت تو خاصہ ہے خالق کا۔ نہ چاند نے کچھ پیدا کیا، نہ ستارے نے کچھ پیدا کیا، بلکہ خود پیدا کیے گئے، پیدا ہوئے۔ اس خالق کے پیدا کرنے سے سورج نے بھی کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ خود خالق کا پیدا کردہ ہے۔ میں مخلوق کی ربوبیت اور الوہیت کا قائل ہی نہیں ہوں۔ خالق جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور معبود برحق بھی فقط اللہ ہی ہے۔ توحید کا مسئلہ سمجھانے کا ایک انداز، کہو اللہ کے معصوم پیغمبر کا بہت پیارا اور سہانا انداز تھا، جس کو مالک الملک نے سورۃ الانعام کا حصہ بنایا، یہ دنیا کے مبلغین کو سمجھانے کے لیے کہ تمہیں بھی اگر سمجھانا ہو مسئلہ توحید تو میرے بندے ابراہیم کی طرح سمجھا سکتے ہو، کہ پیغمبروں کا طریقہ ہر کام میں ہم نے کیا رکھنا ہے، ملحوظ۔ تو یہ تبلیغ ہے توحید کی، تم اس طرح اپنی قوم کو سمجھا سکتے ہو۔ دو چیزیں ذہن میں رہیں، ایک تو یہ کیا تھے، زوال پذیر، اور دوسری بات یہ سب کیا تھے، مخلوق تھے۔ بس جو زوال پذیر ہے یہ اس میں عیب ہے، اور رب وہ ہوتا ہے، الہ معبود وہ ہوتا ہے جو عیب سے پاک ہو۔ دوسرا یہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ رب نہیں، وہ الہ نہیں۔ رب اور الہ کون ہے؟ فقط اللہ، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کواکب پرستی کی گئی، قمر پرستی کی گئی، شمس پرستی بھی کی گئی، لوگوں نے الہ اور رب مانا۔ اللہ، صفحہ نمبر ہے جی یہ 342، بالکل پہلی سطر۔ اللہ کے بندے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا دور، ان کا عہد، ان کا زمانہ، مالک الملک نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بڑے فضل فرمائے تھے، بڑے کرم کمائے تھے، جیسا کہ ان کے والد حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے بڑے اپنے کرم کمائے تھے، بڑے ترس فرمائے تھے، بڑے فضل فرمائے تھے۔ دونوں باپ بیٹا دنیاوی عہدے میں بھی سب سے بڑے، اور روحانی عہدے میں بھی سب سے بڑے۔ دو ہی تو بڑے عہدے ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے وہ کیا ہے، بادشاہ ہونا، اور ایک روحانی دینی اعتبار سے پیغمبر ہونا۔ دونوں عہدوں کا اللہ نے تاج عطا فرمایا، دونوں باپ بیٹا کو، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی، ان کے باپ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو، اور الگ الگ معجزات بھی۔ باپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا ہے،
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، ایسے جیسے روئی ہوتی ہے۔ آپ نے لچھے دیکھے ہوں گے، یہ بیچنے والے بچوں کو کہتے ہیں کیا بنا کر دوں، بچہ کہتا ہے فلاں چیز بنا کے دو، وہ لچھے سے جو چاہتا ہے بنا کے دے دیتا ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا لچھے روئی کی طرح نرم تھا۔ یہ معجزہ ہے، اللہ جس کو دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عظیم معجزات الگ سے عطا فرمائے۔ ان کا تخت شاہی ہوا کے دوش پہ سفر کرتا ہے اور مہینے کی مسافت صبح کو طے کر لیتا ہے، مہینے کی مسافت شام کو طے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور کا عجیب طیارہ، جبکہ آج جو فضاؤں میں اڑتے طیارے ہیں اس وقت تو نہیں تھے، ان کی تو زیادہ سے زیادہ 1.25 صدی ہوئی ہے۔ 1906 سے لے کر 2025 تک کتنی عمر بنتی ہے؟ 1906 سے 2025 تک یہ 120 سال طیارے کی عمر، اور جو تو بہت پرانے دور کی بات ہے۔ تخت اڑتا ہے اور اللہ کا پیغمبر بڑے تم تراز سے، بڑی شان و شوکت سے، تز کو احتشام سے سفر کرتا ہے، اور دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، کھیت میں کھڑا کسان دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر وحی ہوتی ہے، اس زمین کے ٹکڑے میں اپنے تخت کو اتار دے اور نیچے اتر کے اس زمین میں جو بندہ ہے جا کے اس سے مصافحہ کر۔ سبحان اللہ۔ حکم دیا ہوا کو میرے تخت کو نیچے اتار دے، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا حکم مقدم ہے، ہر کام سے پہلے۔ بے شک۔ تو وہ تخت نے نیچے اتار دیا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ اللہ کا اپنی زمین میں کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ وہ جی اتنے بڑے لوگ یہ آپ میرے ساتھ مصافحہ کرنے آ گئے۔ فرمایا بڑے تم ہو کہ میں تو سفر پہ جا رہا تھا، خالق نے آرڈر کیا ہے کہ تیرے ساتھ مصافحہ کروں۔ سبحان اللہ۔ کوئی یار خصوصیت تو تجھ میں بھی ہے، کیا عمل کرتا ہے تو؟ اس نے کہا جی میں نے تو صرف آپ کے تخت کو ہوا میں اڑتا دیکھا تو سبحان اللہ کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس تسبیح کی برکت سے خدا نے اس کو یہ عزت دی کہ میں پیغمبر کو حکم ہوا کہ جا کے اس سے مصافحہ کر۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں گر کے خدا کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے اس بندے سے میرا مصافحہ کرایا ہے جس نے تیری تسبیح پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ تیری توحید کا ترانہ پڑھا ہے۔ عرض کیا مالک ایسا کیوں ہوا؟ اور بھی تو تیرے بندے زمین پر تیرا نام لے رہے ہیں، میں خود بھی جا رہا تھا تخت پہ تو تیری تسبیح پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ۔ میں کوئی تیری تسبیح سے غافل تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، میں نے تسبیح کی ایک شان بنائی ہے، تجھے سمجھانا اور بتانا یہ مقصود تھا کہ جس تخت پہ بیٹھ کے تو جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تسبیح پڑھی جا رہی ہے، یہ تخت بھی فانی ہے، تو خود بھی فانی ہے، تسبیح کو ہمیشہ بقا ہے، سبحان اللہ۔ اس پہ کبھی فنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ توحید ہے، یہ مسئلہ الہ ہے۔ تسبیح میں کیا کہتا ہے بندہ؟ اے اللہ کوئی تیرے جیسا نہیں،
بے شک بے شک الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو کسی جیسا نہیں۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کسی اے جیسا اللہ نہیں ہے۔ تو کسی جیسا نہیں۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ کوئی تیرے جیسا نہیں، نہیں کوئی تیرے جیسا نہیں۔ اے سلیمان تجھے سمجھانا یہ مقصود تھا کہ یہ ذکر جو ہے میری توحید کا یہ مقصود کائنات ہے، بے شک یہی مقصود کائنات کائنات ہے۔ یہ ذکر نہ ہوتا نہ آسمان ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ تیرا تخت ہوتا، نہ تیرا وجود ہوتا، میں کسی پیغمبر کو بھی نہ بھیجتا، کسی وحی کو بھی نہ بھیجتا، سارا دھندا پسارا کائنات کا میں یہ آباد ہی نہ کرتا اگر اس توحید کو میں نے ظاہر نہ کرنا ہوتا۔ میں خود بھی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک کے لیے زندہ، میری توحید کا ترانہ بھی ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس پہ نہ کوئی فنا ہے نہ اس کو زوال ہے، بے شک بے شک باقی ہر چیز پہ فنا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ پرندوں کی بولیاں سمجھا دیں اللہ نے، یہ بھی معجزہ تھا۔ پرندے بولتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلتا تھا کیا کہہ رہا ہے، پھر حاضری بھی لیتے تھے، پرندوں پر حکومت جو کرتے تھے حاضری لیتے تھے۔ ایک دن حاضری پرندوں کی لی، ایک پرندہ غیر حاضر تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، صفحہ نمبر 342۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سبحان ایک مخصوص پرندے کو مفقود پایا، الطیر مخصوص پرندہ، تفقد مفقود پایا، اسے نہیں دیکھا، موجود نہیں تھا، کیوں؟ جو غیر حاضر تھا۔ فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام بول پڑے، فرمانے لگے، ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، اس وقت مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا مجھے؟ ام کان من الغائبین، یا ہے ہی غائبین میں سے، ادھر موجود ہی نہیں، کس وجہ سے مجھے نظر نہیں پڑ رہا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بر ضرور میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ضرور ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو وہ میرے پاس کوئی غیر حاضری کی معقول دلیل لائے گا، معقول وجہ لائے گا، پھر تو معافی ہو سکتی ہے، تلافی ہو سکتی ہے، ورنہ تو میں اس کو ذبح بھی کر سکتا ہوں، یعنی جان سے بھی مار سکتا ہوں اور اس کو سخت سزا بھی دے سکتا ہوں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فقال، فقال، اس پرندے نے آ کر کہا، یہاں قال سے کون مراد ہے؟ پرندہ۔ احطت بما لم تحط به، میں احاطہ کر کے آیا ہوں اس چیز کا کہ جس کا تجھے احاطہ نہیں ہے، یعنی علمی احاطہ آپ کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے، میں اس چیز کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ جیسے جیسے اس نے بولنا شروع کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ کا مرکز بنتا گیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ
اسی کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس کا ہر ایک جملہ جو تھا وہ توجہ بڑھانے والا تھا، ہر جملہ اس کا توجہ پہلے سے زیادہ بڑھانے والا، حیرت میں ڈالنے والا۔ انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی، میں کہیں پٹڑی تو نہ لاؤں، اچھا وہ نہ پہ ٹھیک ہے، سیدھے آنے پر اچھا اللہ بچاوے جی، اللہ اپنے خزانہ چلے وے، آمین حق آکھن دی توفیق دے وے، آمین سبحان اللہ۔ تملکہم، جو ان کی وزیر اعظم ہے، تملکہم، جو ان کی بادشاہ بنی بیٹھی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ سلطنت چلانے کے ضروری اسباب سارے دی گئی ہے، معنی پہ غور کرنا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز جو سلطنت حکومت سنبھالنے چلانے کے لیے لازمی ضروری ہوتی ہے، اس کے پاس بڑے اسباب ہیں، وسائل ہیں، مطلب یہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت جو ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ تین باتیں، عورت کو دیکھا کہ بادشاہ بنی ہوئی ہے، سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، کو جنے مر گئے یا کملے تھی گئے، جبکہ اللہ مرد نو ہر حساب نال عورت تے کیا کیتا ہے، فائق کیتا ہے۔ اعصابی طور تے بھی مرد مضبوط ہے، عورت مضبوط نہیں، جسمانی طور تے بھی فزیکل فٹنس دے حساب نال بھی مرد ہر لحاظ نال عورت کو تکڑا ہے۔ ظاہر گل ہے ایک مضبوط بدن، مضبوط اعصاب، مضبوط ذہن دا مالک ہوندا ہے۔ جلے بدن مضبوط ہے، اعصاب مضبوط ہیں تو ذہن کیے ناکارہ ہو سی، بیکار ہو سی، وہ بھی عورتوں کو کیا ہو سی، فائق ہو سی، برتر ہو سی، راجے ہو سی۔ تاں واسطے کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شریعت دے وچ، ایک شریعت محمدی دی گل نہیں، کسی شریعت دی وچ عورت نو سربراہی دا حق ہی کو نہیں دیتا، تے نہ اللہ نے کدی اس نو رسول بنائے، تے نہ اللہ اس نو طلاق دا حق دیتا ہے، وہ بھی مرد نو دیتا ہے۔ چاہ کیوں؟ کمزور اعصاب والی ہے، کمزور سوچ والی ہے، یہ طلاق دیوانے چی جلدی کر باسی۔ مرد چونکہ حوصلہ زیادہ ہے، تحمل زیادہ ہے، اس واسطے اے حق اللہ اڈے منتقل کیتا ہے۔ اس وجہ تو مرد ہر اعتبار نال عورت تے کیا ہے، حاکم ہے۔ قرآن سچ فرمائے الرجال قوامون علی النساء۔ یہ جڑا پہلا جملہ آئی بڑا یہ بھی حیرت پاون والا آئی، سلیمان علیہ السلام پہلی دفعہ سن دے پین بھئی زنانی بھی بادشاہ ہونی ہے، بڑی حیران کن خبر آئی پرندے دی۔ تاں تو حضرت تھانوی صاحب لکھ دن بھئی اگلے جملے واسطے سلیمان علیہ السلام ہور زیادہ تیار تھی گئے، تجسس ود گیا۔ وہ پیادہ ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہے زنانی بڑی بادشاہ بیٹھی ہے تے اسباب سلطنت اس کو مکمل ہیں، جڑے ایک بندے نو حکومت چلاون دے اسباب ہونے وہ اس کو پورے ہیں۔ انہیں کل شے دا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہر شے دنیا جہان دی۔ اجنے مشرکین نیک بندہ دے اختیارات نو ثابت کرن واسطے یہ جملہ چا پڑھتے ہیں انہوں اس کو ہر شے، اور بھائی ایک کل جڑا ہے نا استغراقی نہیں کہ وہ کو ہر شے شامل ہوئے۔ وہ جو بادشاہ ہے تے بادشاہ نو بادشاہت چلاون واسطے، حکومت چلاون واسطے جڑے اسباب لوڑا نا کہ وہ سارے ہیں۔ استاد مثال لیتی کہ ایک بندے دعوت کیتی تے وہ اپنے مہمانوں کو پوچھ دے دسترخوان تے
مر کا کہیں شے دی لوڑ ہوئے تو آدھن ہر شے بہویں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا جہان دا ہر ذرہ تیرے دسترخوان تے موجود ہے. ہر شے تو یہ مراد نہیں. وہ مطلب ہے ہن تیں جڑی دعوت کیتی ہے نا، اس دعوت دے وچ جتنے بندے بیٹھے ہیں کھان پیون کرنا ضروری ہے. ہر کہتے پورا تھی ویسی. یہ مطلب نہیں بھی اس دسترخوان تے کو دنیا جہان دی ہر شے موجود ہے. اس دعوت دے وچ جس شے دی لوڑ ہے موجود ہے. اللہ اگلی گلی گل ہے نا، سلیمان علیہ السلام کو تخت ہے بڑا عالی شان، بڑا عالی شان تخت ہے، پیغمبر دا تخت ہے، اللہ دا عطا کردہ ہے، بڑی شان والا تخت ہے. تے پرندہ پیدا ہے اس کو تخت ہی ہے بڑا شاندار، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. یہ گل اور زیادہ سلیمان علیہ السلام اچھا میری اس خصوصیت شریک بھی ہے تخت دی مالو کے. اگلی گل جڑی اس کی تھی ہے نا پرندے، وہ گل سن کے سلیمان علیہ السلام نو پچھلیاں گلاں ہی بھول گئی، کیونکہ وہ گل براہ راست کس نال تعلق رکھ دی ہے؟ مسئلہ الہ نال، مسئلہ توحید نال. کیڑا؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. میں پرندہ ہدہد دیکھ آیا ہوں اس عورت کو، اس ملکہ کو، وَقَوْمَهَا اور اس کی قوم کو. اگئی کملیاں جو زنانی نو بادشاہ بنائی پیان، تے ہن کملیاں دے بھی کملے ثابت ہوئے کہ یسجدون للشمس. اتنی عقل بھی کونا نے جو انہاں نو الہ تے معبود دا پتہ ہوئے. سورج نو سجدے کیتی کھلن. میں دیکھ آیا ہوں اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی یسجدون للشمس، سجدے کرتے ہیں سورج کے آگے. من دون اللہ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا سجدہ چھوڑ کر اللہ کے علاوہ سورج کے بھی آگے سجدہ ریز ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر رکھا ہے ان کے لیے شیطان ملعون نے ان کے ان مشرکانہ اعمال کو، یعنی جو مشرکانہ اعمال وہ گندے کردار کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے لیے ان کو مزین بنا دیا ہے کہ بڑا اچھا کر رہے ہو. پرندے نو اتنی تو سمجھ آئی بھئی یہ کام کروے نہ کون ہے؟ شیطان کروے نہ ہے. ہاں کیڑا پڑا ہویا پرندہ ہے کہ شیطان انہاں کانے کام مزین قرار دیتا ہے. بڑا چنگا کرنے پہ سورج سجدے پہ کرنے ہو. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو روک رکھا ہے توحید کی راہ سے، سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے، جنت کی راہ سے، اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی راہ سے روک رکھا ہے شیطان ملعون نے ان کو. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت پر ہیں نہیں. جائیں تے شیطان دوار چل گئے، ہدایتاں کتھے تے ایمان کتھے، بے ہدایت پاگل. اتنی بات کرتے کرتے اس نے آگے ایک جملہ کہہ دیا، مالک کو بڑا پسند آیا، اسی پر سجدہ بھی رکھ دیا. اچھا سجدہ کن پہ واجب ہے؟ ایمان والے تمام جنوں پر بھی، تمام انسانوں پر بھی. سنائے گل ہائی پرندہ اس دے جملے تو اللہ سجدہ واجب کیتا ہے اپنا دو مخلوقاں. سارے ایمان والے جن میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، سارے ایمان والے بندے بھی میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، کیونکہ جملہ بڑا اس نے کمال کا بول دیا.
ہدہد پرندے نے کہا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ہائے کیوں سجدہ نہیں کرتے اس اللہ وحدہ لا شریک کی خاطر، جس کا کمال، جس کی شان یہ ہے کہ وہ نکالتا ہے چھپی چیزوں کو آسمان میں بھی اور زمین سے بھی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ نکالتا ہے چھپی چیزیں آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، یہ چھپی چیزیں آسمان اور زمین سے نکالنا قدرت کا کمال ہے۔ بے شک اور اگلا جملہ علم کا کمال کیا رکھتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم اعلانیہ کرتے ہو، ظاہر باہر کرتے ہو، تمہارے مخفی کاموں سے واقف ہے تو اللہ، تمہارے اعلانیہ کاموں سے بھی واقف ہے تو فقط کون؟ اللہ۔ قدرتیں بھی اسی کو حاصل ہیں اور معلومات بھی اسی کے کامل ہیں، یعنی قادر علی الاطلاق، مختار کل بھی وہ اللہ، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی فقط اللہ، عالم الغیب بھی فقط اللہ۔ اور یہ دو کمال جس ہستی کے اندر بھی موجود ہوں اس کو معبود قرار دیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے سوا ان دو کمالوں کا حامل اور مالک کوئی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے علاوہ الہ بننے کے لائق بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی، اللہ لا الہ الا هو، یہ پچھلی بات کا ثمرہ، یہ پچھلی بات کا ثمرہ، یہ پچھلی گفتگو کا ثمرہ کہ اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا ان کمالات کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، اس لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی ہے رب العرش العظیم، عرش عظیم۔ ملکہ بلقیس کے پاس بھی عرش عظیم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی، لیکن اصل عرش عظیم کا مالک ہے تو فقط کون؟ اللہ۔ ہاں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ عرش عظیم کا مالک ہے اللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یسجدون للشمس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے احمق، نادان، بے وقوف لوگ بھی تھے، ملکہ بلقیس کی قوم کے لوگ، جو سورج کو سجدے، اللہ، یہ معلوم ہو گیا۔ اسی طرح سورہ جن نکالیے، 29واں پارہ سورۃ جن۔ صفحہ نمبر 519، صفحہ نمبر 519۔ جنات نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ان کی زبان درفشاں سے اللہ کا قرآن عالی شان سماعت کیا۔ پیارے آقا کی زبان درفشاں سے قرآن عالی شان سماعت کیا کس نے؟ جنات نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، اس بات کی کہ کان لگا کر سن چکی ہے ایک جماعت جنوں کی،
فقالوا، پس ان جنوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے بھلائی کی راہ کی طرف، رشد کی طرف۔ اور یاد رکھنا بھائیو، رشد اس ہدایت کو کہتے ہیں جس میں کبھی بھی گمراہی کا احتمال تک نہ ہو، سبحان اللہ، اس کو رشد کہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ کئی راہ راست پہ چلنے والے بہک بھی جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں شیطان کے حملوں سے، لیکن جس کو رشد حاصل ہو جائے گمراہی کا کوئی تصور باقی نہیں، اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہوتا ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں انجام بھی بڑا عالی شان ہوتا ہے جو رشد کا مالک ہو۔ تو جنات نے کیا کہا؟ قرآن عالی شان جو ہے رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا جملہ تھا! فآمنا بہ، ہم جن جو سن کے آئے ہیں ہم تو سارے کے سارے اس قرآن کو مان چکے ہیں۔ اللہ ایمان کی توفیق دے۔ آمین۔ بطن نخلا کی وادی میں اللہ کے پیارے نبی صبح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے معصوم نبی کی پاک زبان سے، زبان درفشاں سے قرآن عالی شان کس انداز سے سنایا جا رہا ہوگا، جنوں جیسی مخلوق پر بھی اثر ہو گیا، اور انہوں نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی، کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، پکے موحد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز ہم شریک نہیں بنائیں گے اپنے مالک و خالق کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ قرآن سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں ان قرآن کے درس دینے والوں پر کہ جو ساری باتیں ادھر ادھر کی کریں گے، قرآن کی جو روح مسئلہ ہے توحید کا وہ نہیں سمجھائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی کی پاک زبان سے 60 آیتیں سنی ہوں گی، 80 سنی ہوں گی، 100، کیونکہ اللہ کے نبی یہی آیتیں صبح کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کے اس مضمون سے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو یہ عالم صاحب، مفسر صاحب، سکالر صاحب جی بیان کرتا ہے اور لوگوں کو توحید کی وضاحت نہیں کرتا، تو سمجھ بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اس بات کا بھی ہم اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن عظیم کے مضامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ہمارے پروردگار کی بزرگی بڑی بلند ہے۔ تعالی جدو ربنا بلند ہے، بزرگی ہمارے مالک کی، ہمارے خالق کی۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس اللہ نے نہ بیوی اپنی بنائی ہے اور نہ کوئی نائب، نہ اللہ کی بیوی نہ اس کی اولاد، بیوی سے بھی پاک، اولاد سے بھی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اس بات کو بھی ہم سمجھ گئے کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ جو کہا کرتے تھے اللہ پر بے تکی باتیں کہا کرتے تھے، شرکیہ اور کفریہ باتیں، انصاف کے منافی باتیں کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، انسان اور جن اللہ پر جھوٹ موٹ کی باتیں یعنی شرکیہ کفریہ باتیں اللہ کے ذمہ کرتے تھے۔
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی کہ جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، جنوں کی پناہ میں آتے تھے، کہتے تھے فلاں جن ہماری نگرانی کر، ہماری نگہداشت کر، ہم تیری عام شام ہیں، ہم تیری پناہ میں ہیں، جنوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہ ان کی پکار کرتے تھے۔ یعنی جو انسان گمراہ اور مشرک تھے وہ ہمارے بعض جنوں کی پکار کرتے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جنوں کو سرکشی میں اور بڑھا رکھا تھا، وہ بھی بغلیں بجاتے تھے کہ دیکھو جی بندے ہم سے خائف ہیں، ما فوق الاسباب، ہم سے خوف بھی کھاتے ہیں، ما فوق الاسباب ہماری پکاریں بھی کرتے ہیں۔ ما فوق الاسباب، یہی تو شرک تھا۔ اللہ، تو ان جنوں نے اپنے بیان سے یہ بات بتائی کہ بعض گمراہ مشرک انسان مشرک جنات کی کیا کرتے تھے؟ شیاطین کی پکار کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے پچھلے صفحے پہ آ جائے، صفحہ 518، یہ سورۃ نوح ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ ایزدی میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کے پیغمبر کا گڑ گڑانا کیسا ہے! معرفت کا منبع اور مرکز، اس جیسا عارف باللہ زمین پر اور کوئی نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے مالک، میری قوم کے مشرک سرداروں نے باقی قوم کے لوگوں سے کہا کہ لا تذرن آلہتکم، کبھی بھی نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو۔ الہوں کی بات آ رہی ہے۔ ولا تذرن، اور کبھی نہ چھوڑنا، ودن باب ود کو، ولا سواعن باب سوا رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ولا یغوث باب یغوث رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ویعوق، کبھی نہ چھوڑنا یعوق رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ونصر باب نصر رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ ان 5 بزرگوں کی جو تم غائبانہ ما فوق الاسباب پکاریں کیا کرتے ہو، کرتے رہنا، کبھی نہ چھوڑنا، اور نوح کی بات کبھی نہ ماننا۔ اللہ، حضرت نوح کی تعلیم کیا تھی؟ اور پکارا اس کو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، نہ ود نے پیدا کیا، نہ سوا یعوق یعوث نصر نے پیدا کیا، یہ خالق نہیں ہے، یہ تو خود پیدا کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندے ضرور تھے، دنیا سے چلے گئے، یہ اس وجہ سے دنیا کے لیے ماڈل اور نمونہ ہیں کہ تم ان کی طرح نیک بنو اور عبادتیں خالص اللہ کی کرو۔ اس لیے تو نیک بندے نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر جا کر نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیں، ان کے سجدے شروع کر دیں، یا پھر ان کی پکاریں شروع کر دیں۔ اس لیے نیک بندے نہیں ہوتے۔ نیک بندے دنیا میں اس لیے آتے ہیں جس طرح وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور پکار کرنے والے ہوتے ہیں، باقی دنیا کے تمام جن اور انسان انہی کی تقلید میں، ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادتیں کرتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف قوم کے جو سردار وڈیرے تھے، انہوں نے قوم سے کہا تھا ان 5 بزرگوں کی پکار کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہارے معبود ہیں۔ جھگڑا کس کا تھا؟ مسئلہ الہ کا، مسئلہ الہ کا جھگڑا تھا، اور 5 بزرگ بھی اللہ کے ساتھ پکارے جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا رسول ہے جو شرک کے خلاف جہاد کے لیے نکلا۔
اس زمین پر سب سے پہلا بندہ جس نے شرک کے خلاف علم جہاد بلند کیا وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ توحید کا واضح ہر پیغمبر نے کیا ہے، لیکن شرک کے خلاف جہاد جو ہے سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کیا، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ان 5 بزرگوں کی نعوذ باللہ توہین نہیں کی، ان کی محبت سے روکا نہیں، ان کی اتباع اور پیروی سے روکا، ان کی پکار سے روکا، ان کو معبود بنانے سے روکا، خدا کا شریک بنانے سے روکا۔ آج ہمارا جھگڑا بھی لوگوں کے ساتھ کس چیز کا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، جی ہمیں نبی سے پیار ہے، اور اس پیار میں نبی سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں ولی سے پیار ہے، پھر ولی سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ زندہ تو کچھ فوت شدہ ولی، ان کی قبروں پر قوالیاں پڑی جا رہی ہیں شرکیہ، اور ان کی پکاریں کی جا رہی ہیں، اور پیر فقیر لوگوں نے جو مان رکھے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کی بجائے ان کی پکاریں کرتے ہیں، اور ہم اشاعت التوحید و سنہ والے اللہ کے معصوم پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور توحید کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ الہ بیان کرتے ہیں۔ آج کے درس میں قرآن مجید کی آیات سے آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ زمین کے بعض ناعاقبت اندیش انسانوں نے اور احمق اور بے وقوف جاہل انسانوں نے سورج کو بھی معبود مانا، رب مانا، چاند کو بھی رب اور معبود بنایا، ستاروں کو بھی الہ اور معبود رب مانا، اور جنوں کو بھی پکارا، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا۔ لہذا یہ سب لوگ دنیا میں کیا بنے؟ مشرک بنے، یہ توحید کے قائل نہیں تھے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات سے یہ جو مضمون میں نے بیان کیا اللہ سننے والوں کے دل میں اتار دے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم یا غافر الذنب و یا قابل التوب یا واسع العطاء یا رافع السماء یا مجیب السائلین یا مجیب دعوت المضطرین یا معز المعززین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا الہ العالمین، ارحم علینا فإنک ارحم الراحمین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، واشفنا فإنک خیر الشافین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے پروردگار، جتنے اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین توحید و سنت سکھا کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی کامل مغفرت فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار، جتنے اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین ابھی بقید حیات ہیں، جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، موحدین، موحدات ابھی بقید حیات ہیں، ان سب کو جان کی، ایمان کی، مال اولاد کی، حق حلال کے کاروبار کی، عزت و آبرو کی، نیت اور صحت کی حفاظتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، نیک کام کی محبت عطا فرما، نیک بندے کی محبت عطا فرما، نیک نیت عطا فرما، برے کام سے بھی بچا، برے بندے سے بھی بچا، بری نیت سے بھی محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، مسئلہ الہ کی اس حقیر سے ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، سارے ساتھیوں میں ذوق، شوق اور ولولہ پیدا فرما۔ یا اللہ، سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے پروردگار، یہ سب کچھ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، ہم سب کی قبر کا چراغ بنا دے، ہماری آخرت کو محفوظ کر دے۔ یا اللہ، اس سے راضی ہو جا۔ اللہم یا ستار استر عوراتنا و یا مؤمن عامر روعاتنا۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے قادر مطلق، اے علام الغیوب، ہمارے
بے روزگار کو حق حلال کا روزگار عطا فرما، آمین ہمارے بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین ہمارے بیمار کو اپنی جناب پاک سے شفائے کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے پروردگار، سارے کن فیکونی نظام کا اکیلا تو بلا شرکت غیر مالک ہے۔ یا اللہ، اپنی غیبی طاقتوں کے ساتھ ہماری ساری امت مسلمہ کی تمام حاجات کو پورا فرما، ظالموں کی جلغار سے محفوظ فرما، کفار کے حملوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک، جہاں بھی مسلمان کہیں مظلوم ہیں، سب کی مظلومیت کو، مقہوریت کو، مغلوبیت کو ختم فرما۔ یا اللہ، تو عزتوں کا مالک ہے، سب عزت داروں کو عزت دینے والا تو ہے۔ اللہم یا معز المعززین اعزنا و اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔